کیا آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ شادیاں اس لیے ادھوری رہ جاتی ہیں کہ محبت کم ہوتی ہے؟ نہیں، اکثر شادیاں اس لیے ٹوٹتی یا لیٹ ہوتی ہیں کہ جہیز کی فہرست بہت لمبی ہوتی ہے، رسموں کے اضافی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور والدین مجبور ہیں کہ بیٹی کی خوشی کے لیے سب کچھ سہ جائیں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو برسوں اپنی منگنی کے بوجھ تلے دب کر رہی، ہر دن انتظار کے ساتھ جیتی اور ہر رات خاموشی میں اپنے خوابوں کو سنبھالتی رہی۔ یہ کہانی اس ماں کی بھی ہے جو راتوں کو جاگ کر سلائی کرتی، اس باپ کی بھی ہے جس کی جیب خالی تھی مگر دل میں دعاؤں کا سمندر بہتا رہا۔ یہ کہانی ہے ایک ادھوری شادی کی، جہاں محبت سچی تھی مگر معاشرہ اور رسمیں ظالم تھیں۔ چلے دوستو، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید ہماری اس محنت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ ادھوری شادی رسم و رواج کے بھینٹ چڑھ گئی۔ عائشہ کی منگنی کے دن اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی ابھی پوری طرح سوکھی بھی نہ تھی کہ اس کی ماں نے دھیرے سے کہا تھا، بیٹی، خوشی کے ساتھ صبر بھی سیکھ لو، کیونکہ لڑکی کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ اس دن عائشہ نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا تھا، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ ماں کے الفاظ کسی دعا سے کم نہیں تھے۔ منگنی کو 1 سال، پھر 2 سال اور پھر 3 سال گزر گئے، مگر شادی کی تاریخ صرف کاغذوں میں لکھی جاتی اور پھر کاٹ دی جاتی۔ ہر بار کوئی نیا بہانہ، کوئی نئی مجبوری سامنے آ جاتی۔ احمد عائشہ کا منگیتر تھا، نرم دل، با اخلاق اور خواب دیکھنے والا لڑکا۔ وہ عائشہ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اس محبت کے ہاتھ کمزور تھے کیونکہ جیب خالی تھی۔ وہ ہر صبح امید لے کر گھر سے نکلتا اور ہر شام مایوسی کے ساتھ لوٹتا۔ کبھی فیکٹری میں کام ملا، کبھی دکان پر، مگر مستقل روزگار اس کے نصیب میں نہ تھا۔ اس کے والدین اب حالات سے تھک چکے تھے۔ وہ بار بار کہتے، ہم کب تک انتظار کریں، رشتہ تب چلتا ہے جب حالات ساتھ دیں۔ دوسری طرف عائشہ کے گھر میں بھی سکون نہیں تھا۔ والد کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، دوائیں مہنگی تھیں اور آمدنی کم۔ ماں سلائی کرتے کرتے اکثر رات کو سوئی ہاتھ سے گرا دیتی، آنکھیں بوجھل ہو جاتی، مگر زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہ نکالتی۔ محلے کی عورتیں عائشہ کو دیکھ کر سرگوشیاں کرتی، اب تو عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، نہ جانے یہ شادی ہوگی بھی یا نہیں۔ یہ جملے عائشہ کے کانوں میں تیر بن کر لگتے، مگر وہ ہر بار خود کو مضبوط رکھتی۔ عائشہ رات کو تنہا چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا واقعی محبت کافی نہیں ہوتی؟ کیا وعدے صرف تب تک سچے ہوتے ہیں جب حالات اچھے ہوں؟ وہ جائے نماز بچھا کر دیر تک روتی، مگر صبح سب کے سامنے مسکرا دیتی۔ اسے سکھایا گیا تھا کہ لڑکی کی خاموشی اس کی طاقت ہے، چاہے وہ خاموشی اسے اندر ہی اندر توڑتی کیوں نہ ہو۔ ایک دن احمد نے فون پر بہت تھکی ہوئی آواز میں کہا، عائشہ، شاید ہم دونوں قسمت کے سامنے ہار گئے ہیں۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ رشتے لڑائی ہارنے سے نہیں، حالات کے بوجھ سے ٹوٹتے ہیں۔ کچھ دن بعد رشتہ ختم ہونے کی خبر رسمی انداز میں پہنچا دی گئی۔ نہ کوئی لمبی بات، نہ کوئی وضاحت، بس ایک جملہ تھا، اب یہ شادی ممکن نہیں رہی۔ عائشہ کی شادی صرف 2 افراد کا مسئلہ نہیں تھی، یہ پورے معاشرے کی سوچ کا بوجھ تھا جو اس کے کندھوں پر رکھا گیا تھا۔ ہر ملاقات، ہر رشتہ دار، ہر محفل میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا تھا، جہیز میں کیا کیا دو گے؟ جیسے شادی نکاح نہیں بلکہ کوئی کاروباری سودا ہو۔ عائشہ کے والد جب یہ سوال سنتے تو نظریں جھکا لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹی کی خوشی ان کے بس میں نہیں رہی، اسے چیزوں کی فہرست نے قید کر لیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو جلد رخصت کرنے کی بات سب کرتے ہیں، مگر اسی معاشرے میں شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ غریب باپ کی پوری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ بیٹی کے لیے کہاں سے سونا لائے، فرنیچر کیسے بنوائے اور لوگ کیا کہیں گے کا بوجھ کیسے اٹھائے۔ نکاح آسان ہونے کے باوجود ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے عائشہ جیسی بے شمار لڑکیاں برسوں منگنی کے بوجھ تلے دبی رہتی ہیں۔ احمد کے والدین بھی معاشرے کے اسی دباؤ کا شکار تھے۔ وہ خود برے نہیں تھے، مگر لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ اگر جہیز کم ہوا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر شادی سادگی سے ہوئی تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اس ڈر نے انہیں اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ معاشرے کی رائے کو اہم بنا دیا۔ احمد خود چاہتا تھا کہ نکاح سادہ ہو جائے، مگر اس کی آواز بزرگوں کی روایات میں دب گئی۔ شادی کی تاخیر کا ایک اور بڑا سبب وہ غیر ضروری اخراجات تھے جو ہم نے خود گھڑ لیے ہیں۔ مہنگے ہال، دکھاوے کے ولیمے، برانڈڈ کپڑے اور رسموں کے انبار۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان سب کی قیمت کون ادا کرتا ہے۔
अक्सर ये कीमत लड़की के बाप की नींद, माँ की सेहत और बेटी के ख्वाबों से वसूल की जाती है। आयशा की माँ कई रातें जागकर सिलाई करती रही, मगर फिर भी ये एहसास बाकी रहा कि सब कुछ कम है। आयशा जब ये सब देखती तो दिल ही दिल में सवाल करती कि क्या शादी वाकई खुशी का नाम है या कर्ज और जिल्लत का। वो जान गई थी कि उसकी अधूरी शादी किसी एक इंसान की नाकामी नहीं, बल्कि एक बीमार मौशरती सोच का नतीजा है, जहाँ बेटी को बोझ और जहेज को इज्जत समझा जाता है। इसी सोच ने न जाने कितने घरों में बैठी बेटियों की उम्रें निगल ली हैं। वक्त के साथ आयशा ने ये सच कबूल कर लिया कि जब तक मुआशरा अपनी तरजीहात नहीं बदलेगा, अधूरी शादियां मुकम्मल नहीं होंगी। उसने खुद को मजबूत बनाया, मगर दिल के किसी कोने में ये दुआ हमेशा रही कि काश आने वाली नस्लें शादी को इबादत समझें, नुमाइश नहीं। काश निकाह आसान हो जाए और जहेज एक रस्म नहीं बल्कि एक जुल्म समझा जाए। उस दिन आयशा ने रोकर किसी को नहीं दिखाया। वो खामोशी से वालिद के कमरे में गई, उनके पांव दबाए और दिल ही दिल में कहा, अब मैं आप दोनों की बेटी भी बनूंगी और बेटा भी। उसने अपनी जिंदगी को समेटने का फैसला किया। वही आयशा जो कभी शादी के ख्वाब देखती थी, अब खुद को संभालने के ख्वाब देखने लगी। वक्त के साथ उसने सिलाई को हुनर बना लिया, बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और अपने घर का सहारा बन गई। कभी कभी रात को वो अब भी अधूरी शादी के ख्याल पर रो लेती, मगर अब उसके आंसू कमज़ोर नहीं थे, वो आंसू उसे मजबूत बनाते थे। उसे समझ आ गई थी कि हर अधूरा रिश्ता बदकिस्मती नहीं होता, बाज़ अधूरे रिश्ते इंसान को अपनी पहचान दे जाते हैं। सालों बाद जब किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अफसोस नहीं, तो आयशा ने धीरे से जवाब दिया, अफसोस उस बात का होता है जो गलत हो, और अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। उसकी शादी अधूरी रह गई थी, मगर उसका यकीन मुकम्मल हो चुका था, और यही उसकी असल कामयाबी थी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये हर उस बेटी की कहानी है जो अपने वालिदैन की कुर्बानियों और माशरती दबाव के बोझ तले खामोश रहती है। ये हर उस माँ की कहानी है जो रात भर जाग कर सिलाई करती है, और हर उस बाप की कहानी है जिसके पास मोहब्बत देने के लिए सब कुछ होता है, मगर देने के वसाइल कम। हमारी समाजी रिवायात, जहीज का बोझ और गैर ज़रूरी रस्में कितनी ज़िंदगियों को अधूरा कर देती हैं, ये सोचने की बात है। याद रखें, शादी मोहब्बत और एतमाद का बंधन है, दिखावे और इजाफी खर्च का नहीं। आज अगर आपने कुछ समझा तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए सोचें, किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, किसी के ख्वाबों को महदूद न करें, और सबसे अहम बात, बेटियों की खुशी को सिर्फ रस्मो रिवाज की जंजीरों में कैद ना करें। अधूरी शादियां सिर्फ दिल टूटने का सबब नहीं बनती, बल्कि हमें सिखाती हैं कि सब्र, मोहब्बत और ईमान के बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती।